رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ایک مہمان کی آمد ہے، یہ ایک مہمان کی مانند ہے، مہمان کی طرح ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی فضیلت کو بتایا، اہمیت کو بتلایا، عظمت کو بتلایا، جو شرف عطا فرمایا، جو عزت عطا فرمائی، وہ دیگر مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے جو اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تحفہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ توسین مصطفیٰ ساقی کوثر شافی معشر کائنات کی عظیم ترین ہستی امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ نے اس امت کے لیے یہ مہینہ خاص کر دیا، اور اس مہینے کی فضیلت اور برکات اتنی ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو ہمیں قرآن و حدیث سے یہ چیزیں ملتی ہیں کہ جو شخص اس مہینے کے اندر اپنی نفلی عبادت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دگنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، خواب دیکھتے ہیں، ایک واقعہ حدیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ دو شخص ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی معیت کے اندر آ گئے، اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام کو قبول فرمایا۔ یعنی یہ جو ماجرا تھا، یہ واقعہ تھا آپ کی زندگی کے اندر، ایک بیانی واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد انہوں نے خواب دیکھا۔ ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جو بڑا محنتی تھا، بڑا مشقت اٹھانے والا تھا، جہاد پہ چلا گیا، محنتی شخص شہید ہو گیا، یہ خواب دیکھ رہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے دوسرا بندہ جو تھا وہ اس سے تھوڑا کم درجے کا تھا، اس نے 1 سال زندگی گزاری اسلام قبول کرنے کے بعد 1 سال وہ زندہ رہا، 1 سال کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ کے یہاں اس کی رخصت ہو گئی، فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، جنت سے ایک شخص آتا ہے اور سامنے میں دیکھتا ہوں وہ 2 بندے کھڑے ہیں جنہوں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر، جنہوں نے حضرت طلحہ بن عبید کی زندگی کے اندر اسلام کو قبول فرمایا۔ ایک وہ شخص تھا جس نے جہاد کیا، شہید ہو گیا، پہلے فوت ہو گیا تھا۔ دوسرا وہ شخص تھا جو اسلام لانے کے بعد 1 سال بعد فوت ہوا تھا۔ سب سے پہلے وہ شخص جس نے 1 سال بعد جس کی ڈیتھ ہوئی وہ جنت میں چلا گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا شخص جس نے جہاد کیا، فوت ہو گیا تھا، شہید ہو گیا تھا، جنت کے اندر شخص آتا ہے، اب دوسرے نمبر پہ اس کو بلاتا ہے جو پہلے فوت ہوا تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ میں نے خواب لوگوں کو بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی خواب دیکھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت طلحہ کو بلایا اور پوچھا کیا آپ نے ایسے ہی خواب دیکھے؟ تو حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ نعم میں نے ایسے ہی خواب دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جہاد کیا جس نے وہ شہید ہو گیا، اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ نہیں آیا، اس وجہ سے اس کا درجہ اللہ نے دوسرے نمبر پر رکھا۔ جو دوسرا شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کو راضی کیا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کے لیے نفل ادا کرتا رہا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا رہا، تو پہلا درجہ رمضان المبارک کی وجہ سے وہ دوسرے شخص کو ملا۔
تو رمضان المبارک کی برکات تو آپ دیکھیں. تو رمضان المبارک کا مہینہ بڑی اہمیت، بڑے عظمت اور بڑے اعزاز والا مہینہ ہے. اب اس رمضان المبارک کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چند دنوں بعد یہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا. ہمیں کیا کرنا چاہیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر؟ سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، ہم اپنے اعمال کو درست کریں. جب ہماری نیتیں ٹھیک ہوں گی، ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے، وہ عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر ہماری نیت کے اندر اخلاص ہوگا، ہماری نیتوں کے اندر تقوی اور طہارت اور پاکیزگی ہوگی، ہمارے دل صاف اور ستھرے پاکیزہ ہوں گے، وہ عمل اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہوں گے. نیت کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں؟ کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں کرنی. زکوٰۃ دینی ہے، ریاکاری کے لیے نہیں دینی. صدقہ کرنا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں کرنا. یہ جو ہم عبادت کریں گے، نفلی ہوں یا روزے ہوں، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کرنے ہیں، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں کرنے، کسی کے بلے بلے کے اوپر کہنے کے اوپر نہیں کرنا کہ یہ جو بڑا عبادت گزار شخص ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ اور صدقات کا اہتمام کرتا ہے. یعنی نیتوں کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے جو بھی ہم کام کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں. کہ یا اللہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، میری نفلی عبادت ہے، یہ تہجد والی عبادت ہے، فرائض ہیں، سنن ہے، یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں. کہ اللہ تو راضی ہو جا، میں نے تیری خوشنودی دل کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ میرا مالک راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے، میری آخرت بھی بن جائے اور میری دنیا بھی اچھی ہو جائے. دوسرے نمبر پہ یہ. تیسرے نمبر پہ استقبال رمضان. ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ تیسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں. 2-3 دن باقی ہیں. پہلے روزے سے پہلے ہم اپنا گھر کا جتنی بھی انتظام ہے ان سب کو اچھے طریقے سے مینیج کر لیں. شاپنگ کرنی ہے تو پہلے سے کر لیں، گھر کی چیزیں خریدنی ہے، راشن خریدنے ہیں، کوئی اور ضروریات گھر کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، یہ رمضان المبارک کے مہینے سے آنے سے پہلے ساری چیزیں یہ سمیٹ لیں. یہ برکت اور بڑی سعادت والا مہینہ ہے کہ کہیں ہماری عبادت کے اندر خلل نہ آئے، کہ ہم جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بازاروں کا ہمیں چکر نہ لگے. ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب ترین، فرمایا احب، وہ نہیں فرمایا احب کے اندر زیادتی اور مبالغہ پایا جاتا ہے. فرمایا احب البلاد الی اللہ، اللہ کے نزدیک شہروں میں سے دنیا کی کائنات کے اندر سب سے محبوب ترین، سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کی مساجد ہے. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، شہروں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ مبغوض ترین بازار ہیں. فرمایا محبوب ترین اللہ کی مساجد ہے، مبغوض ترین اللہ کی جو گھر ہیں، جو اللہ نے وطن انسانوں کو عطا فرمایا، وہ شہر کے بازار ہیں. تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس کے آنے سے پہلے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم تیاری کر لیں کہ کہیں ہماری عبادت کے اندر خلل نہ آئے، کہ ہمیں روزے کے اندر جو ہے خلل نہ آئے، اور ہماری جتنی عبادات ہوں گی اور جتنی ہم عبادات کریں گے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے کہ اللہ راضی ہو جائے. جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ ہر تکلیف کو برداشت کرتا ہے، وہ ہر دکھ کو سہتا ہے، وہ ساری باتیں برداشت کر لیتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تو اعلان فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جس نے نافرمانی کی ہے، ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، دنیا اس کو تانے دیتی ہے،
ہر انسان اس کو تانے دیتا ہے، یہ گناہ گار بندہ ہے، یہ بڑا ظالم شخص ہے، یہ اس نے کیا، یہ گناہ کیا، لیکن اللہ کا دروازہ تو کھلا ہوتا ہے۔ وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ تو بخشنے والی ذات ہے۔ ہاں، حقوق جس نے قائم ہوئے انسانوں کے حقوق، وہ رب معاف نہیں کرتا۔ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، دنیا کے اندر وہ توبہ طائب ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، وہ رب معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہ بندہ، وہ انسان جس نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا حق کھایا ہوگا، وہ رب اسے معاف نہیں کرے گا جب تک اسے معافی نہ مانگے، کیونکہ حقوق کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت چیز عام پائی جاتی ہے، ہم اس چیز کا خیال ہی نہیں کرتے۔ دوسروں پر الزام لگانا، تہمت لگانا، کسی کا حق کھانا، زبان کے ساتھ تکلیف دینا، کسی کے دل آزاری کرنا، یہ بھی حقوق میں سے شامل ہے۔ اور آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ کو راضی رکھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں گے، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی مسلمان بھائی کے دل آزاری نہیں کریں گے، اور صدق کے دل سے اللہ کے لیے رجوع کریں گے، توبہ کریں گے۔ یا اللہ ہم سے جتنے گناہ ہو گئے، ہم صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے، اور آئندہ یہ عزم مصمم ہم کرتے ہیں، یا اللہ تیری کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ تیرے نافرمانی نہیں کریں گے۔ دیکھیں، جب انسان ایک گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، انسان رب کی نافرمانیوں کے اندر آتا ہے، ذہنی سکون انسان کا چلا جاتا ہے۔ اب اسے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنے گھر کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کے اندر آ جاتا ہے، رب کی نافرمانی میں آ جاتا ہے، اللہ کی اطاعت سے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ انسان کا ذہنی سکون بھی چلا جاتا ہے، اللہ دنیا کے اندر اس کا سکون لے لیتے ہیں، سکون نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، جو بندہ انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، کسی میری نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جائے، لیکن میں رب کا دروازہ کھلا ہے، میرے رب کے دروازے پر آ جائے، میں اللہ کے لیے رجوع کرے میری طرف، میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرما دیجئے میرا محبوب پیغمبر، یا عبادی الذین، اے میرے بندو۔ اللہ اکبر، اللہ نے خطاب کیسے کیا؟ انسان اگر مالک ایک نوکر ہوتا ہے، جہاں کچھ نوکر سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو وہ 100 باتیں سنا دیتا ہے، ماں باپ بھی جو ہے وہ اپنے اولاد کو کئی باتیں سنا دیتی ہیں کہ آپ نے یہ کیا میرے ساتھ، یہ میری نافرمانی کی، لیکن مالک جو ہے رب کائنات، جو کائنات کا رب ہے، وہ رب سنواتا نہیں ہے کہ میری آپ نے فلاں جگہ پہ نافرمانی کی، گناہ کیا، آپ سے یہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ آپ نے کیا، میں آپ سے بہت ناراض۔ نہیں، اللہ نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، یقیناً تو نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، زیادتیاں کی، اپنے اوپر اسراف کیا، علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرا بندہ مایوس نہیں ہونا، میں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، میرے اللہ کی رحمت کو وسعت حاصل ہے، جو بھی میرے دروازے کے اوپر آتا ہے، جو بھی مجھ سے مانگنا چاہتا ہے، میں رب اسے عطا کرتا ہوں، میں اس سے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرا بندہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، چاہے تو نے ساری زندگی گناہ کیے، جس گناہوں کے اندر تم مبتلا ہو کر زندگی گزاری، صرف میرے دروازے پر صرف ایک آنسو بہا، اگر ایک آنسو بھی نہیں بہا سکتا اور تھوڑا سا اپنا منہ جو ہے ٹیڑھا کر لے، میں رب آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رب کی رحمت تو اتنی وسیع ہوتی ہے، وہ انسان ناشکرا ہوتا ہے، وہ انسان کی طرف سے جو ہے وہ دیر ہوتی ہے، رب تو انتظار میں ہوتا ہے کہ پھر بھی تو میرا بندہ ہے، اگر جس نے نافرمانی کر لی ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، لیکن بندہ تو میرا ہے، پیدا تو اس کو میں نے کیا ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ کی طرف آ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمت پھر مدد اس انسانوں کے اوپر شامل حال رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے استقبال کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اچھے سے اچھے اعمال اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔